السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 129۔ سورت الانعام آیات ہیں 09 سے لے کر 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ تجویدی اعتبار سے وَلَلَبَسْنَا، لبسنا اور پہلے لام تاکید، اور مفہوم گزشتہ صفحے کے اخیر میں کفار مکہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ رسول جو چنا گیا ہے اس کے بجائے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم تجویز کرتے، مقرر کرتے اسے، یعنی جسے ہم نے رسول بھیجا ہے فرشتہ، تو ہم اسے آدمی اور مرد کی ہی صورت دیتے، پھر کیا ہوتا؟ لبسنا، لام تو تاکید کا ہے نا پہلا، لباس چڑھانا، مطلب ہے کہ ہم انہیں اسی اشکال میں، اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ تھے، جو شک کا لباس، شبہ کا لباس اوڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کو ہم اصلی صورت میں دیکھ نہیں سکتے۔ جی، جبرائیل امین بھی انسانی شکل میں آتے تھے، وہ تو صرف 2 دفعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دکھلایا اپنے رسول کو۔ تو اب قریش مکہ کو تنبیہ اور رسول کو تسلی، سنیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کی جماعت بھیجے گئے ان کا مسخرہ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جنہوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا تھا، یعنی قیامت کے وقوع کا، دنیا میں گرفت کا، اسی چیز نے آ گھیرا۔ اب ان کی بستیاں مکہ کے پڑوس میں ہی ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہوئے ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ تو خالی دیکھتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تو سنیے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو، یعنی غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر تم بھی جھٹلانے والوں میں ہوئے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ حالانکہ وہ ان بستیوں کو جانتے تھے، مگر وہ تو صرف گزرتے تھے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر وہی قل، تو یہ ہمیشہ قل کہیے، پوچھئے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ بندے رجوع کریں۔ تو سنیے رحمت کا ذکر۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دو کہ آسمان و زمین کی ملکیت کس کی؟ اس کا جواب اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی، تو کہہ دیجئے اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحم کرنے کو، رحمت کرنے کو لاگو کیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے 156 آیت میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری رحمت نے ڈھانک لیا ہے، ہر چیز۔ امام بخاری نے حدیث قدسی کو کوٹ کیا اس آیت کی شرح میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اس رحمت کی بنیاد پر ساری مخلوق زندہ ہے، گرفت نہیں ہوتی، اور بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اگلا فقرہ سنیے، وہ ضرور ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اس ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا وہ تو ایمان لانے والے نہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن پر حجت قائم ہو گئی، انکشاف ہوا ساری حقیقتوں کا، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو حجت قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ثابت ہوا، وہ تو اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات و دن میں جو کچھ بھی رہتا ہے بستا ہے اسی کا ہے، حق کے تصرف اسی کا ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے اختیار میں ہے، اس میں ہم بھی ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، پرند ہیں، سب کچھ، اور پھر وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، تو اسے دوست بنائیں، اس کی بندگی کریں یا کسی اور کی؟ تو دیکھیے کیسے کہا جا رہا ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے رات و دن میں جو رہتا ہے بستا ہے، اور وہی سنتا ہے، ان سبوں کو خوب جانتا ہے، تو بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس آیت کا جوڑ اگلی آیت سے ہے۔ تو غیر اللہ کی بندگی کیسے؟ تو کہہ دیجئے، سنیے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ہاں کہہ دیجئے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ باپ دادا کے دین کو بھی مانو، تو کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دوست بناؤں کہ ہر چیز اسی کے تصرف میں ہے، اور وہ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، کسی سے کھانا نہیں مانگتا؟ اس لیے کہ جن کو تم نے معبود بنا ہے وہ تو کھلاتے نہیں۔ تو کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اس میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والوں میں، فرما برداروں میں، اس لیے کہ آپ دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے سے پہلے آپ اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہونا۔ رسول تو یہ گناہ نہیں کرتے، مگر تاکید کہ اے مشرکو، میرے رسول سے بھی میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، لہذا تم بھی مان جاؤ، میری ہی بندگی کرو، ورنہ گرفت ہوگی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ بھی کہہ دیجئے، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مجھے تو اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب۔ یومن عظیم موصوف صفت ہے، اور یہ بڑے دن کا عذاب، اس کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے آگے سنیے، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بڑے دن کا عذاب جس سے ٹال دیا گیا اس دن، اس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ جی، اس لیے کہ قیامت کے دن جس شخص سے عذاب کو ٹال دیا گیا، وہ کیسی بھی شکل ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، بخش دے، بہرحال ٹال دیا، وہ کیوں؟ وہ رحمت اس میں آ گیا۔ بتائیے اس سے بڑی کامیابی ہے؟ تو اس کے پہلے آپ سن چکے ہوں گے، وَذَلِكَ الفوز، یہاں مبین آئی ہے، تو فوز عظیم بڑی کامیابی، اور یہاں فوز مبین بالکل کھلی ہوئی، بالکل صحیح کامیابی۔ مزید سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَمْسَكَ يُمْسِكُ إمساک، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف دے، تو کون ہے اسے کھولنے والا سوائے اس کے؟ وہی کھولتا ہے۔ اور اگر کسی کو نفع دے، خیر، اب کبھی نفع کبھی بھلائی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی کو نفع دے، کسی کو دکھ دے، مگر دکھ کو کھولنے والا کون؟ تو مزید سنیے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
دیکھیے قاہر اللہ کی صفت ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ قاہر غالب ہے اپنے بندوں پر۔ تو عزیز کے معنی بھی ہم غالب کرتے ہیں جی، تو اپنے بندوں پر غالب جب عزیز، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور قہر ہمیشہ کس پر ہم استعمال کرتے ہیں؟ کہیں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے تو اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ قاہر ہے اپنے بندوں کو پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہے اور خبیر ہے، حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ لہذا اپنے بندوں پر جو غالب ہے، قاہر ہے، اس کے فیصلے حکمت اور اس کی خبرداری اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب اس میں غور کرنے کا موقع ہے، جنہوں نے اولیاء پرستی اختیار کر رکھی ہے اور جنہوں نے اصنام پرستی اختیار کر رکھی ہے، انہیں سے پوچھیے کہ کیا وہ قاہر ہیں، کیا وہ عزیز ہیں، کیا وہ حکیم ہیں، کیا وہ خبردار ہیں؟ انہیں اپنی خود کی خبر نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، کلام پاک اور احادیث سے پھر میں کہتا ہوں کہ جڑیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اس لیے کہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے تقاضے کے تحت ہم پر یعنی ہمارے پاس آیا، ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں حامل قرآن کہا گیا ہے۔ اس بات کو نہ بھولیں اور یقین مانیے، اس کے پڑھنے میں، اس کے پڑھانے میں، اس کے پہنچانے میں ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کھل کر سامنے آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں کوئی کہنے والا نہیں کہ قرآن سے جڑیے۔ تو دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد، توفیق ہمارے آپ کے سننے والوں کے ساتھ شامل حال رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔